ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا يوم القيامة إنك على كل شيء قدير یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما یا اللہ ہمارے جرموں سے درگزر فرما یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما جو تنگدست ہیں کشادہ رزق عطا فرما یا اللہ جو مقروض ہے قدروں کے دائیں کے ذرائع پیدا فرما یا اللہ جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما یا اللہ جو مصیبت زدہ ان کی مصیبتوں کو رفع فرما یا اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما یا اللہ جن کو تو نے اولادیں دی ہیں ان کو اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنا اپنے محبوب کا اطاعت گزار بنا اپنا عبادت گزار بنا یا اللہ ہم سب کو نماز پامگانہ باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ ہمیں رزق حلال کمانے رزق حلال کھانے کی توفیق عطا فرما یا اللہ ہمیں فکر آخرت عطا فرما یا اللہ ہمارا خاتمہ بالایمان فرما یا اللہ ہمارا خاتمہ بالایمان فرما یا اللہ ہمارا خاتمہ بالایمان فرما یا اللہ ہمیں موت کی سختی سے بچا یا اللہ قبر میں کیے گئے سوالات کو ہم پر آسان فرما ہمیں قبروں کی تکیہ گھجن سے محفوظ فرما یا اللہ ہمارا جنتی لوگوں میں شمار فرما یا اللہ ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکی کی توفیق عطا فرما یا اللہ گناہوں سے نجات عطا فرما یا اللہ گناہوں سے نجات عطا فرما اس میں استقامت عطا فرما یا اللہ ہمارا جنتی لوگوں میں شمار فرما یا اللہ اس پورے اجتماع کے اندر جن کے والدین زندہ ہیں ان کو صحت و سلامتی کے ساتھ راضیوں میں عطا فرما یا اللہ جن کے والدین اس دنیا فانی کو چھوڑ کر تیرے حضور حاضر ہو گئے یا اللہ سب کی مغفرت فرما سب کی بخشش فرما سب کے درجات کو بلند فرما یا اللہ ہمارے بچوں کو ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی جنت بنا یا اللہ انہیں نظر بد سے بچا شریر لوگوں کی شرارتوں سے بچا ہر شیاطین سے محفوظ فرما یا اللہ ہماری اولادوں کو اپنے حضور جھکنے والا بنا اپنے بابو کی اداؤں کو اپنانے والا بنا یا اللہ ہم سب کے رزق مال جان اولاد میں برکت عطا فرما یا اللہ اس پورے اجتماع کے اندر جتنے دکاندار بیٹھے ان کی دکانداری میں برکت عطا فرما یا اللہ جتنے کسان ہیں ان کی کھیتی باڑی میں برکت عطا فرما جتنے تاجر ہیں ان کی تجارت میں برکت عطا فرما یا اللہ جتنے بھی ملازم ہیں ان کی ملازمتوں میں برکت عطا فرما یا اللہ جو بھی جس بھی شعبہ ہے زندگی سے تعلق رکھتا ہے یا اللہ سب کو برکت ہی برکت عطا فرما یا اللہ سب کو خیر ہی خیر عطا فرما یا اللہ اپنوں کی بھی خیر ہو پرانوں کی بھی خیر ہو یا اللہ دوستوں کی بھی خیر ہو دشمنوں کی بھی خیر ہو یا اللہ سب کو خیر ہی خیر عطا فرما یا اللہ پاک دوستوں نے خاص طور کے لیے کہا ہے تو جانتا ہے تیرے علم میں ہے تیرے حضور ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں تیرے گھر میں بیٹھے ہیں یا اللہ تجھی سے مانگتے ہیں یا اللہ تو ان کی دعاؤں کو قبول فرما یا اللہ ہم نکمے ہیں نکارے ہیں مجرم ہیں سیاہکار ہیں بدکار ہیں ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں کچھ بھی ہے مولا کہاں جائیں کس سے مانگے کس سے طلب کریں تو ہی ہمارا خالق ہے تو ہی ہمارا مالک ہے تو ہی ہمارا رازق ہے تو ہم تجھی سے مانگ رہے ہیں اور تجھی کو پکار رہے ہیں یا اللہ تجھی کو پکاریے گا یا
ہم اقراری ہیں تیرے حضور صدق دل سے توبہ کر رہے ہیں اللہ تو ہماری توبہ کو قبول فرما یا اللہ تیری توبہ تیرے حضور توبہ کرتے ہیں تو اپنے حضور ہماری توبہ کو قبول فرما یا اللہ ہمارا جنتی لوگوں میں شمار فرما یا اللہ ہم یقیناً ہم سے گستاخیاں ہوئی ہیں ہم سے نافرمانیاں ہوئی ہیں ہم نے تیرے احکامات کو پس پش ڈالا ہے یا اللہ تیرے محبوب کی اداؤں کو بھی نہ اپنا سکے تیرے محبوب کے ساتھ وفا بھی نہ کر سکے یا اللہ ہم نام کے مسلمان رہ گئے یا اللہ ہمیں اپنے محبوب کی سچی اور سچی محبت عطا فرما یا اللہ ہمیں اپنے محبوب کی غلامی میں زندہ رکھ لے اور اپنے محبوب کی غلامی میں ہی موت عطا فرما یا اللہ ہمیں اپنے حضور جھکنے والا بنا لے یا اللہ ہمیں سچ کو اپنانے والا بنا لے یا اللہ ہم سے بڑی بھول ہو گئی بڑی خطا ہو گئی بڑے جرم ہو گئے یا اللہ ہمیں تیرے عذاب سے ڈر لگتا ہے تیری گرفت سے ڈر لگتا ہے تیرے حضور پیش ہونے سے ڈر لگتا ہے یا اللہ تو ہمیں معاف فرما دے یا اللہ تو ہمیں معاف فرما دے یا اللہ تو ہمیں معاف فرما دے یا اللہ یہ تیری ناراضگی ہے یہ تیری ناراضگی کے اسباب ہے کہ ہمیں مصیبتوں نے گھیرا ہوا ہے تیری ناراضگی کا سبب ہے کہ ہماری اولادیں ہماری نافرمان ہو چکی ہیں یا اللہ تیری ناراضگی ہے کہ ہمارے رزق میں برکت نہیں رہی یا اللہ یہ تیری ناراضگی ہے کہ ہم جدر بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں یا اللہ یہ تیری ناراضگی ہے جو ہمیں کورونا جیسی وبا نے ہمیں گھیر رکھا ہے یا اللہ یہ تیری ناراضگی ہے کہ ہم پہ زمین تنگ کی جا رہی ہے یا اللہ یہ تیری ناراضگی ہے کہ ہمیں تجھے پکارنے کا وقت نہیں مل رہا تو نے ہماری زبانوں سے اپنا نام واپس لے لیا یا اللہ ہم تجھی کو مانگ رہے ہیں اور تجھے پکار رہے ہیں یا اللہ
کا جو ہے زلزلے کا پوری قوم حرکت میں آ گئی، تیرے حضور سجدہ ریز ہو گئی۔ یا اللہ ہم تجھ سے ڈرتے ہیں، تیرے قہر و غضب سے ڈرتے ہیں، تیرے جلال سے ڈرتے ہیں، تیری گرفت سے ڈرتے ہیں، تیرے جہنم سے ڈرتے ہیں۔ یا اللہ تیری ناراضگی سے ڈرتے ہیں۔ یا اللہ تو ہم پہ راضی ہوگا، یا اللہ تو ہم پہ راضی ہوگا، یا اللہ تو ہم پہ راضی ہوگا۔ یا اللہ اپنے محبوب کی ولید زلفوں کا صدقہ ہمیں معاف فرما دے۔ یا اللہ اپنے محبوب کی یداللہ والے ہاتھوں کا صدقہ ہمیں معاف فرما دے۔ یلطق عن الہوا کی پیاری زبان کا صدقہ ہمیں معاف فرما دے۔ یا اللہ پیارے محبوب کی پیاری پیاری اداؤں کا صدقہ ہمیں معاف فرما دے۔ یا اللہ جو تجھے تیرے محبوب سے محبت ہے اسی کا واسطہ تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ یا اللہ تو ہم پہ راضی ہو جا۔ یا اللہ تیری بارگاہ میں دانشین مصطفیٰ حضرت سیدنا صدیق اکبر کی صداقت کا واسطہ پیش کرتے ہیں۔ تیری بارگاہ میں حضرت فاروق اعظم کی عدالت کا واسطہ پیش کرتے ہیں۔ تیری بارگاہ میں حضرت عثمان غنی ذوالنورین کی سخاوت کا واسطہ پیش کرتے ہیں۔ تیری بارگاہ میں حضرت مولا کائنات حضرت ایوب مرتضیٰ شیر خدا کی شجاعت کا واسطہ پیش کرتے ہیں۔ تیری بارگاہ میں حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ کے 5 دوپٹے کا صدقہ مانگ رہے ہیں۔ تیری بارگاہ میں حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا کی چادر تطہیر کا واسطہ پیش کرتے ہیں۔ یا اللہ تیری بارگاہ میں امام علی مقام امام حسین کے گرم گرم لہو کا واسطہ پیش کرتے ہیں۔ تیری بارگاہ میں حضرت سیدنا علی اکبر کی جوانی کا واسطہ پیش کرتے ہیں۔ حضرت غازی عباس علم بردار کے کٹے ہوئے بازو کا واسطہ پیش کرتے ہیں۔ تیری بارگاہ میں نند علی اصغر کے بچپن کا واسطہ پیش کرتے ہیں۔ یا اللہ شہدائے کربلا کی اس جو ہے دہتی ہوئی سرزمین کا واسطہ پیش کرتے ہیں۔ یا اللہ تو ہم پہ راضی ہو جا، یا اللہ تو ہم پہ راضی ہو جا، یا اللہ تو ہم پہ راضی ہو جا۔ یا اللہ ہم پاپی ہیں، اقرار کر رہے ہیں، اقرار باللسان بھی ہے وتصدیق بالقلب بھی ہے۔ ہم سچے دل کے ساتھ تیرے حضور حاضر ہو چکے ہیں۔ یا اللہ ہم عاجز ہیں، نکمے ہیں، ناکارے ہیں، مجرم ہیں، پاپی ہیں، سیاہکار ہیں، بدکار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، کچھ بھی ہے مولا تیرے محبوب کی امت میں ہے۔ یا اللہ اپنے محبوب کی نسبت کی لاج رکھ دے۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ یا اللہ جس طرح تو نے پہلے اپنے محبوب کی نسبت کی لاج رکھتے ہوئے ہمارے عیبوں پہ پردہ ڈالا ہوا ہے، یا اللہ اپنے محبوب کی نسبت کا صدقہ ہی ہماری مغفرت فرما دے، ہماری بخشش فرما دے۔ یا اللہ ہمارا جنتی لوگوں میں شمار فرما دے۔ یا اللہ ہمیں عذاب قبر سے بچا لے۔ یا اللہ آج تو ہم اس تیری زمین پر اس دھرتی پر اکڑ کے چلتے ہیں، پاؤں دبا کے رکھتے ہیں، کل کو ہمیں تیری زمین کے نیچے آنا ہے۔ یا اللہ تو ہم پہ رحم فرما دے، ہم پہ کرم فرما دے۔ یا اللہ قیامت کے روز ہمارا جو ہے نامہ اعمال سیدھے ہاتھ پہ دے دینا۔ یا اللہ کل سرات سے تیرے محبوب کا ذکر کرتے ہوئے گزر گئے، خیر و سلامتی عطا فرما دینا۔ یا اللہ کل قیامت کے دن اپنے محبوب کے دست مبارک سے حوض کوثر سے جام نصیب فرمانا۔ یا اللہ ہمیں قبروں کی تنگی اور گھٹن سے محفوظ فرمانا۔ یا اللہ جب قبر کے اندر تیرا محبوب آئے تو ہمیں اپنے محبوب کی پہچان نصیب فرما دے، اپنے محبوب کی شفاعت نصیب فرما دے۔ یا اللہ اس بڑے اجتماع کے اندر حافظ بھی ہے، قاری بھی ہے، عالم بھی ہے، سادات بھی ہے، حاجی بھی ہے، نمازی بھی ہے، ننھے ننھے چھوٹے بچے بھی ہیں۔ یا اللہ سفید ریش یہاں بزرگ بھی بیٹھے ہیں۔ یا اللہ ان میں سے تو جس کی بھی دعا کو قبول کر رہا ہے اسی کے صدقے میں ہماری دعاؤں کو بھی شرف قبولیت عطا فرما۔ یا اللہ تو حقیر ذلیل انسان کی دعا کو بھی شرف قبولیت عطا فرما۔ میرے ان بھائیوں کے اٹھنے والے ہاتھوں کی لاج رکھ لے۔ یا اللہ تو ان کی دعائیں بھی میرے حق میں قبول فرما۔ یا اللہ پاکستان کو استحکام عطا فرما، ملت اسلامیہ کو سرخرو فرما، اسلام کا
دھوکہ کر رہے ہیں، یا اللہ انہیں ہدایت عطا فرما، اگر ان کے مقدر میں ہدایت نہیں تو انہیں تباہ و برباد فرما، یا اللہ عالم کفر ایک ہو چکا ہے، پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے، کشمیر ہو، فلسطین ہو، برما ہو، چچنیا ہو، لیبیا ہو، یا شام ہو، سعودی عربیہ ہو، یا ایران عراق ہو، یا اللہ جتنے بھی مسلمان ممالکوں کو ملکوں کو یا مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے، یا اللہ مسلمانوں کی مدد و معاونت فرما، یا اللہ مسلمانوں کی مدد و معاونت فرما، یا اللہ مسلمانوں کی مدد و معاونت فرما، یا اللہ وطن عزیز کی حفاظت فرما، یا اللہ وطن عزیز کی حفاظت فرما، یا اللہ جو اس وطن عزیز کی آبادی کے لیے، اس وطن عزیز کو خوشحال رکھنے کے لیے، اس وطن عزیز میں امن اور سکون کے لیے، اس وطن عزیز کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے خلوص نیت سے کام کرتے ہیں، تو جانتا ہے، تیرے علم میں ہے، تو ان کی نیتوں کو بھی جانتا ہے، یا اللہ انہیں اجر عظیم عطا فرما، یا اللہ انہیں اجر عظیم عطا فرما، یا اللہ افواج پاکستان کو حیدر کرار کی قوت عطا فرما، افواج پاکستان کے بازو میں حیدر کرار کی قوت عطا فرما، یا اللہ افواج پاکستان کو نظر بد سے بچا، اس وطن عزیز کو اندرونی اور بیرونی دشمنوں سے محفوظ فرما، یا اللہ کشمیر کو آزادی عطا فرما، یا اللہ ہمارا اصل دشمن انڈیا مسلمانوں پر ظلم کر رہا ہے، اپنے ملک کے اندر یا اللہ وہاں کے مسلمانوں کی مدد و معاونت فرما، وہاں کے مسلمانوں کی مدد و معاونت فرما، یا اللہ اس ادارے کو ترقی تعلیم اور زیادہ طبق ذریعہ آواز فرما، یا اللہ ادارے کے اراکین، معاونین، طلباء، اساتذہ، سرپرست سب کو خیر ہی خیر عطا فرما، سب کو بچتے ہی بچتے عطا فرما، یا اللہ تو ان کو اپنا محتاج ہے، دنیا والوں کا محتاج بنا، یا اللہ اس ادارے کو تا قیامت شاد و آباد رکھ، یا اللہ ہم سب کو دین مدین کی خدمت کی توفیق عطا فرما اور اس خدمت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، یا اللہ جتنے طلباء کی زیر تعلیم ہے سب کو حافظ قرآن بنا، سب کو قاری قرآن بنا، دین کا پکا سچا مبلغ بنا، عالم کا عمل بنا، اپنے محبوب کے دین کی ترویج و ارشاد کے لیے ان بچوں کا انتخاب فرما، یا اللہ یہ تیرے محبوب کے مہمان ہیں، غیبی مدد و معاونت فرما، یا اللہ یہ تیرے محبوب کا دین پڑھتے ہیں، ان کے قرآن پاک پڑھنے کے سبب ہم سب کے گھروں میں خیر برکت عطا فرما، ان کے حدیث مبارکہ پڑھنے کے سبب ہم سب کے گھروں میں، ہم سب کے کاروبار میں برکت عطا فرما، یا اللہ تو کسی کو بھی کسی کا محتاج نہ بنا، یا اللہ اپنے غیبی خزانوں سے مدد و معاونت فرما، یا اللہ اپنے غیبی خزانوں سے مدد و معاونت فرما، یا اللہ اپنے غیبی خزانوں سے مدد و معاونت فرما، یا اللہ جو طلباء، جو اراکین، معاونین، اساتذہ، سرپرست اس ادارے کو پروان چڑھاتے ہوئے اس دنیا فانی کو چھوڑ کر تیرے حضور حاضر ہو گئے، یا اللہ سب کی مغفرت فرما، سب کی بخشش فرما، سب کے درجات کو بلندیاں عطا فرما، یا اللہ جتنے بھی احباب اسلام کی سرپرستی کے لیے کام کر رہے ہیں، یا اللہ سب کو ہمت و حوصلہ عطا فرما، طاقت و قوت عطا فرما، یا اللہ کسی کام میں بھی کوئی اگر ریاکاری ہے، دکھاوا ہے، بناوٹ ہے، یا اللہ اسے دور فرما، ہم خلوص نیت کے ساتھ تیرے حضور حاضر ہے، یا اللہ ہماری دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما، بالخصوص میری والدہ محترمہ کو، بہن بھائیوں کو، اساتذہ کو، اس ادارے کے جتنے بھی معاونین ہیں، یا اللہ سب کو صحت و سلامتی کے ساتھ راضیوں میں عطا فرما، جتنے بھی یہاں نمازی آئے ہیں یا جمعے پر نمازوں پر دو نمازی آ رہے ہیں اس مسجد کو آباد کرنے کے لیے، یا اللہ تو ان کے گھروں کو آباد فرما، یا اللہ ان کے دلوں کو آباد فرما، جو بھی ادارے کے اساتذہ، ادارے کے اراکین، معاونین ادارے کو خوبصورت بنانے میں لگے ہوئے ہیں، یا اللہ تو ان کے دلوں کو خوبصورت بنا دے، یا اللہ تو ان کی آنکھوں کو خوبصورت بنا دے، ان کی کمر کو خوبصورت بنا دے، یا اللہ ان کے گھروں کو خوبصورت بنا دے، یا اللہ جو بھی اس ادارے کو یا جتنے بھی دینی ادارے ہیں محبت بھری نگاہ سے دیکھتا ہے، یا اللہ تو ان پہ اپنی نظر رحمت عطا فرما، تو بھی ان سے محبت فرما، یا اللہ جو تیرے محبوب کے دین کے ادارے سے
جو محبت کرتا ہے تو بھی ان سے محبت فرما یا اللہ، ان سے محبت فرما یا اللہ۔ تو جانتا ہے اس وقت بعض دوست دل میں نیک تمنا لیے بیٹھے ہیں، تیرے ہی گھر میں بیٹھے ہیں، تیرے حضور ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، تجھی سے مانگ رہے ہیں یا اللہ۔ سب کے دلی نیک تقاضوں کو پورا فرما، نیک حاجات کی تکمیل فرما، نیک ارادوں کو پورا فرما یا اللہ۔ جو کچھ ہم مانگ سکے ہمیں عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے ہمارے فائدے میں یا اللہ، اپنے محبوب کے ساتھ جو تجھے محبت ہے، جو پیار ہے، اسی کے صدقے ہمیں وہ بھی عطا فرما۔ جتنے بھی فصل اس وقت تیار ہے، کوئی گندم کی کاشت تیار ہو چکی ہے یا اللہ، اسے آفات و بلیات سے محفوظ فرما یا اللہ۔ کسان کی روزی میں برکت عطا فرما، کسان خوشحال ہے تو بازار بھی خوشحال ہے، بازار خوشحال ہے تو یہ تیرے محبوب کے ادارے بھی بہتر کام کر سکتے ہیں یا اللہ۔ تو سب کو برکتیں ہی برکتیں عطا فرما یا اللہ، ہر قسم کی مصیبت سے چھٹکارا عطا فرما یا اللہ۔ اپنے محبوب کی بلند زلفوں کا صدقہ، اپنے محبوب کے چہرے کا صدقہ، ہر وقت تیری نظر رحمت تیرے محبوب کے چہرے پہ رہتی ہے، اسی کا صدقہ ہم مانگ رہے ہیں یا اللہ۔ ہمیں تو عطا فرما الہی، بہت کے بنی فاطمہ کہ بطور ایمان انہی خاتمہ، اگر دا مقررت انہی برقبول، منو دست دامان آل رسول، منو دست دامان اصحاب رسول، منو دست دامان زہرا بطول۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک کی جواب پڑھیں، اللہ صلی اللہ محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ دوسری مرتبہ پھر درود پاک پڑھیں، اللہ صلی اللہ سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ تیسری مرتبہ درود پاک پڑھیں، اللہ صلی اللہ سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ یا اللہ، تیرے پیارے محبوب کا فرمان عالی شان ہے کہ جن دعاؤں کے اول آخر درود پاک پڑھا جائے وہ دعائیں رد نہیں ہوتی یا اللہ۔ ہم نے درود پاک بھی پڑھ دیا، تیرے محبوب کا، تیرے محبوب کے اصحاب کا، تیرے محبوب کی آل کا، تیرے محبوب کی یا اللہ اولیاء کرام کا یا اللہ نیک صالحین کا، سب کا واسطہ تیری بارگاہ میں پیش کیا ہے یا اللہ۔ ہمیں اپنے دروازے سے خالی نہ لوٹا، اپنے دروازے سے خالی نہ لوٹا، اپنے دروازے سے خالی نہ لوٹا یا اللہ۔ ہمیں اور کوئی دروازہ نہیں ہے، تیرے حضور حاضر ہے، تجھی سے مانگتے ہیں، تیرے حضور ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں عز و انکساری کے ساتھ یا اللہ۔ ہمارے خالی دعوت کو اپنی رحمتوں سے بھر دے یا اللہ، ہمارے خالی دعوت کو اپنی رحمتوں سے بھر دے یا اللہ۔ یقیناً رات کا پچھلا پہر ہے یا اللہ، تیری رحمت بھی صدا دے رہی ہے۔ ہم فقط تجھ سے تجھی کو مانگ کر مانگنی ساری کائنات اٹھتے نہیں ہے ہاتھ اب اس دعا کے بعد وصلی اللہ تعالی علیہ محمد وآلہ وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین۔